لكل باب منهم جزء مقسوم 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آئیے کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت اور برکت حاصل کرنے سے پہلے ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین، باعث تخلیق کون و مکان، زینت خلد و جنا، سیاح لامکان، مالک ہفت آسمان، مالک جنت، نبی رحمت، شفیع امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کی نظر پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی و اصحاب نبی پر بآواز بلند جھوم کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی من ختمت بہ الرسالۃ وأیدتہ بالنصر والکوثر والشفاعۃ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا 7 ابواب، 7 دروازے ہیں، درجے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازے کا درجہ الگ الگ ہے۔ یہ آیت جہنم کے طبقات کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ جہنم کے 7 طبقات ہیں۔ اسلامی عقیدے کے مطابق جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، لہٰذا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے کہ مسلمان جنت پر بھی ایمان لائے اور جہنم پر بھی ایمان لائے، اور یہ نہیں کہ جنت بنائی جائے گی یا دوزخ تیار کی جائے گی، بلکہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں تیار ہیں۔ ایماندار نیکوکار بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہترین گھر جنت کو تعمیر فرمایا، اور بدکاروں، فاسقوں، منافقوں، کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو پیدا فرمایا۔ جہنم کے کل 7 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 7 درجے ہیں۔ جیسے آسمان 7، زمین 7، ایسے ہی جہنم کے طبقات بھی 7 ہیں، اور ہر طبقے کا الگ الگ نام ہے۔ لہذا پہلے طبقے کا نام ہے جہنم، اور دوسرے طبقے اور درجے کا نام ہے لظا، اور تیسرے کا نام ہے حطمہ۔
اور چوتھے کا نام ہے سعیر، اور پانچویں کا نام ہے سقر، اور چھٹے کا نام ہے جحیم، اور ساتویں درجے کا نام ہے حاویہ۔ اب ہر ایک کی تفصیل آپ سماعت کریں۔ مجرم جیسا ہوگا ویسے ہی وہ جہنم کے درجے میں پہنچایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مگر جہنم سے محفوظ رہنے کے کام بھی ہم کو کرنا چاہیے۔ صرف دعا کرتے رہنا اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا، جہنم سے بچا، اور کام جہنم میں جانے والا کریں۔ اے اللہ ہمیں جنت دے، جنت دے، جنت دے، اور کام جہنمیوں والے کریں، تو بتائیے خود ہم اس مانگنے میں جھوٹے ہیں۔ اس چیز کا ہم سوال کر رہے ہیں جس کے لیے ہم نے کبھی ذرری بھی کوشش نہیں کی، ذرہ برابر کوشش نہیں کی۔ دعا اس وقت قابل قبول ہوتی ہے جب آدمی دل سے دعا مانگے، اور دل سے دعا کون مانگ سکتا ہے؟ جس کے دل میں اس کی طلب شدید ہو، بہت زیادہ طلب ہو۔ اور طلب کب ہوگی؟ جب آدمی اسے پانے کی تمنا کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرے۔ اب ہم کوشش ہی نہیں کرتے جنت میں جانے کی، جنت پانے کی، اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کی، اور صرف دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنا الجنہ وقنا عذاب جہنم، اے اللہ ہمیں جنت دے، جہنم سے کے عذاب سے پناہ میں رکھ۔ بتائیے ہم خود جھوٹے ہیں۔ اس دعا مانگنے میں ہمارا دل کسی اور طرف ہے۔ وہ کیا ہے کہ بد مذہبوں کی سنگت و صحبت، فاسقوں فاجروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، شب و روز گناہوں میں مگن رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو اور واجبات کو چھوڑ دینا۔ پھر ہم کہیں اے اللہ ہمیں جنت دے، جہنم سے بچا، تو ہم اس دعا میں جھوٹے۔ اب دیکھیں 7 طبقات جہنم کے ہیں، اور ہر طبقے میں مجرم کو جرم کے حساب سے بھیجا جائے گا۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے جہنمیوں کے بارے میں بھی یہ فرمایا ہے، جو کافر ہیں ان کو ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہنا ہے، اور جو مومن ہیں اگر گنہگار ہے تو وہ یا تو سزا پا کر کے جنت میں جائے گا، یا محض اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یا سرکار کی شفاعت سے اسے جنت میں بھیجے گا۔ لیکن ایمان شرط ہے، اور ہمیں فکر ہی نہیں ہے ایمان کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی وقار، ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں، مگر کب؟ جب ہم ایمان سلامت لے کر جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایمان کی سلامتی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، اور اس کی حفاظت بھی ویسے ہی ہونی چاہیے۔ 10 روپیہ، 20 روپیہ، 100 روپیہ، 500 روپیہ، 1000 روپیہ آپ پرس میں رکھتے ہو، لیکن 10,000 20,000 آپ بیرو میں رکھتے ہو، لیکن وہی 1 لاکھ 2 لاکھ ہو آپ گھر میں بھی نہیں رکھتے۔ چوری اور ڈکیتی کا خوف ہے، آپ اسے بینک میں جا کر جمع کر دیتے ہو۔ تو دولت جیسی ہے حفاظت ویسی ہے۔ سب سے بڑی دولت ایمان کی ہے، تو حفاظت بھی ویسی ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات کی نہیں؟ لگتا ہے آپ کو تقریر اچھی نہیں لگ رہی، کیونکہ عمل کی جب بات ہوتی ہے ہمارے لوگ بڑی سرد موری کے ساتھ سنتے ہیں۔ نعرہ لگانے والی بات، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ کھوکھلا جذبہ ہے، کھوکھلا۔ عمل کی جب بات ہو لوگ اسے اچھی طرح سے نہیں سنتے، کان ڈھیلے چھوڑ کے سنتے ہیں۔ نہیں پیارو، یہ ایمان کی بات ہے، عقیدہ بھی ہونا، عمل بھی ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور کریں، جہنم کے 7 طبقات ہیں، اور ہر ایک کا الگ الگ نام ہے۔
پہلا میں نے بتایا جہنم، اس میں کون بھیجے جائیں گے؟ تو فرمایا اس میں وہ موحدین جو اللہ کو ایک مانتے مگر گناہگار ہیں، وہ سزا پانے کے لیے اس میں جائیں گے۔ اور دوسرا درجہ لذا، اس میں یہودی بھیجے جائیں گے۔ تیسرا ہے حطمہ، اس میں عیسائی ڈالے جائیں گے۔ چوتھا ہے سائر، اس میں صائبین ڈالے جائیں گے۔ صائبین کون؟ جن کا کوئی دین نہیں، وہ کسی دین کو نہیں مانتے۔ اور پانچواں درجہ ہے وہ ہے جہنم، اور اس میں اللہ پانچواں درجہ ہے سقر، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جو ہے وہ بھیجے گا کن کو؟ آتش پرستوں کو، آگ کی پوجا کرنے والوں کو۔ اور پانچواں چھٹا درجہ ہے وہ جہنم، اس میں بھیجے جائیں گے مشرکین۔ اور ساتواں درجہ جو سب سے نچلا ہے اور آخری درجہ ہے، جس کا نام ہے حاویہ۔ کیا ہے نام؟ حاویہ، یعنی بہت زیادہ بھڑکتی ہوئی آگ۔ اس میں کون بھیجے جائیں گے؟ اس میں قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک جہنم کے سب سے نچلے حصے میں منافق بھیجے جائیں گے۔ منافق کون؟ جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن دل میں کفر چھپا کے رکھتے ہیں، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، انبیاء کرام کو، اولیاء اعظام کو محض اللہ کا مجبور بندہ مانتے ہیں، اور طرح طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے آتے ہیں، ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اسلام کا اظہار کرتے ہیں، لیکن دل میں کفر چھپائے بیٹھے ہیں۔ حضور کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے۔ اللہ اکبر! آپ کہو گے وہ کیسے منافق ہیں؟ اتنی بڑی داڑھی ہے، سب پہ ٹوپی ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، امام صاحب ہے، خطیب صاحب ہے، محدث ہے، مفکر ہے، محقق ہے۔ اللہ اکبر! عزیزان گرامی وقار، آپ اس دھوکے میں مت رہیے یہ ظاہری چال دیکھ کر کہ منافق کیسے ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود وہ مسجد نبوی شریف میں حضور کی ابتدا میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! لیکن جب وہ کافروں کے بیچ میں جاتے تھے وہ کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ! اسی لیے قرآن نے فرمایا اذا لقوکم قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ قرآن کے پہلے پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ تمہارے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا، اور جب اپنے شیاطین سے یعنی کافر دوستوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا مَعَكُمْ، ارے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو استہزاء کرتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! تو عزیزان گرامی وقار، اللہ اکبر کبیرہ! ان منافقوں نے یہ بھی کہا تھا، توجہ دیجئے، ان منافقوں نے یہ بھی کہا تھا یہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، اللہ کا رسول کہتے ہیں، لیکن ہم ان کا ٹھٹا اڑاتے ہیں، ان کا مذاق کرتے ہیں، اور پیچھے جا کر ان کی غیبت کرتے ہیں، انہیں نبی نہیں مانتے، لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! آج کے منافقین بھی یہ کہتے ہیں مصطفیٰ کو معاذ اللہ پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، بولو معاذ اللہ۔ جی آپ کہو گے کہاں؟ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے پیٹھ کی پیچھے کی معاذ اللہ، رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر! ان بد مذہبوں بد عقیدوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے۔ تو عزیزان گرامی وہی وہ منافق کہا کرتے تھے اللہ اکبر اگر یہ نبی ہیں تو ان کو کیوں نہیں معلوم ہوتا؟ ایک موقع سے مسجد نبوی شریف بھری ہوئی ہے، غالباً نماز کا وقت ہے، اور اس میں وہ منافقین بھی جم کر کے بیٹھے ہوئے، مل کر کے بیٹھے ہوئے، میرے آقا نے نام لے لے کر فرمایا اخرج فلا ابن فلا انت منافق، اے فلاں کے بیٹے فلاں میری مسجد سے باہر چلا جا اس لیے کہ تو منافق ہے۔
جو رسول کے علم غیب کا انکار کرے میرے آقا نے اسے اپنی مسجد سے نکال دیا. اور آج کے منافق جو رسول کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں انہیں اپنی مسجد میں گھساتے ہو, ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہو, اللہ اکبر کبیرہ, پھر کہتے ہو یہ داڑھی والے ہیں, نماز والے ہیں, حج والے ہیں. یاد رکھو یہ منافقین ہیں, اور ایسے منافقوں کے لیے قرآن نے فرمایا ان کے لیے سب سے نچلا درجہ ہے جہنم کا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں ہر طبقے میں اللہ اکبر وہ 7 طبقے ہیں, تو پہلا طبقہ یا نیچے سے پر ہوگا کہ پہلے منافقین کو ڈالا جائے گا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ مشرکین کو ڈالا جائے گا, پھر اس کے بعد آتش پرستوں کو ڈالا جائے گا, پھر اس کے بعد صائبین کو ڈالا جائے گا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ عیسائیوں کو, پھر یہودیوں کو, پھر موحدین کو جو گنہگار ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آیا ہے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے. کیا ہے؟ ویل ہے. میرے آقا نے فرمایا اس سے اللہ کی پناہ چاہو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ویل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ویل جہنم میں ایک وادی ہے اور خود جہنم اس وادی سے دن میں 400 مرتبہ اللہ کی پناہ چاہتا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ اس میں کون ڈالے جائیں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس میں میری امت کے ریاکار ڈالے جائیں گے جو دکھاوا کرتے ہیں, اپنے عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں, چاہے وہ نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکات ہو یا دیگر اعمال ہو, کہ لوگ مجھے دیکھیں, اچھا سمجھیں, میری سخاوت کی تعریف کریں, میری نیکی کی تعریف کریں اور مجھے نیک سمجھیں. اللہ اکبر. عالم اپنے علم کا ڈھنڈورا پیٹے تاکہ لوگ اسے عالم سمجھیں, قاری اس لیے قرت کرے تاکہ لوگ اسے قاری سمجھیں, حاجی اس لیے حج کرے تاکہ لوگ اسے حاجی کہے. میرے آقا نے فرمایا وہ ویل میں ڈالے جائیں گے جس سے جہنم خود 400 مرتبہ اللہ کی پناہ چاہتا ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی وقار, ایک حدیث پاک دل کو لرزا دینے والی المسند المعجم الکبیر میں یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت جبریل امین سدرہ کے مکین سرکار کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بے وقت آئے, یعنی وہ ان کے آنے کا وقت نہیں تھا. میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور فرمایا جبرائیل کیا بات ہے, میں آج تمہیں متغیر دیکھ رہا ہوں, تمہاری حالت بدلی ہوئی ہے. اللہ اکبر. حضرت جبریل امین کچھ غمگین ہیں. میرے آقا نے فرمایا جبرائیل کیا بات ہے, آج تمہاری حالت متغیر ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت نے جہنم کو دہکانے کا حکم دیا. اللہ اکبر. 1000 سال تک جہنم کی آگ جلائی گئی, وہ سرخ تھی. اللہ اکبر کبیرہ. جب وہ سفید تھی مگر جلتے 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 1000 سال تک سرخ ہو گئی اور پھر اسے جلایا گیا, یہاں تک کہ 1000 سال کے بعد وہ جہنم کی آگ نیلی سیاہ کالی ہو گئی. اس کی چنگاری بھی جو ہوتی ہے وہ بھی کالی ہوتی ہے. اب جہنم میں بالکل اجالا نہیں ہے, ایک ذرہ برابر اجالا نہیں ہے. یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دیکھ کر پریشان ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. جبریل امین سدرہ کے مکین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی تپش بیان کر رہے ہیں. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ جہنم کی تپش ایسی ہے ایک دوسرے کو اس کے چنگاریاں اور شعلے کھائے جا رہے ہیں. یا رسول اللہ اس کی چنگاریاں بڑے بڑے قلعے اور شہروں کی مانند ہے. اللہ اکبر کبیرہ.
میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل بس کرو یہی میری پریشانی کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور کو اپنی پریشانی نہیں اپنی امت کی پریشانی ہے۔ بہرحال اللہ اکبر کبیرہ، دیکھا حضرت جبرائیل امین سدرہ کے بقیع رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل تم کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں رو تو کیا کروں، اس لیے کہ میں نے اللہ اکبر جہنم کو دیکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل تم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتے ہو، تم سید الملائکہ ہو، تم کیوں رو رہے ہو؟ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رونا تو مجھے کو چاہیے، اس لیے کہ میں نے ابلیس کی حالت دیکھی ہے، وہ بھی تو فرشتوں میں رہتا تھا مگر میں نے اس کا انجام دیکھ لیا ہے، اور میں نے ہاروت و ماروت کی آزمائش کو بھی دیکھ لیا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں اللہ اکبر کبیرہ، میرا مقام تو اللہ کے یہاں اتنا بلند ہے، لیکن پتہ نہیں اس کے علم میں اللہ رب العزت نے میرے لیے کون سا مقام تیار کر رکھا ہے۔ اے عزیزان گرامی، مقام جبریل امین ہو رہے ہیں، سدرہ کے بقیع رو رہے ہیں، وہ جو معصوم ہے وہ رو رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کبھی ایک آنسو کا قطرہ جہنم کو یاد کر کے ہماری آنکھوں سے نہیں آتا ہے، کبھی تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہمیں رونا نہیں آتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں جنت ریزرو ہے اور جنت ہمارے باپ کی ہے، ہم ہی تو جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، عزیزان گرامی، وقام جبریل امین جو سید الملائکہ ہیں وہ جہنم کے خوف سے رو رہے ہیں، اور ہم لوگ ہنس رہے ہیں، خوش ہیں۔ کبھی مرنا نہیں ہے، کبھی موت نہیں آنی ہے، کماؤ کھاؤ عیش کرو اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، تین چیزیں ہیں، ایک ہے محنت، ایک ہے مشقت، ایک ہے حسرت۔ محنت سے آپ کماتے ہو، مشقت سے جوڑتے ہو، اور اس کے بعد حسرت سے اسے چھوڑ کے جاؤ گے۔ اس لیے جانے والا کبھی نہیں دیکھا ہوگا ہاتھ میں اس کی ایک انگوٹھی بھی چھوڑی ہو گھر والوں نے، ماں ہے تو سونے کے کنگن پہنے تھے، اس نے کان میں بالیاں ڈالی تھی سونے کی، ناک میں سونے کا تارا تھا، باپ نے بڑی پیاری انگوٹھی پہنی تھی، بڑی قیمتی گھڑی تھی اس کے ہاتھ میں۔ اللہ اکبر، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ مرنے والا گھڑی ساتھ میں لے کے جا رہا ہے، مرنے والا سونا لے کے جا رہا ہے، مرنے والی عورت وہ سونے کی بنگڑیاں پہنے بھی جا رہی ہے۔ نہیں، اولاد سب سے پہلے وہ انگوٹھیاں اتار لیتی ہے، وہ گھڑی اتار لیتی ہے، وہ ساری جو ہے سونے کی چیزیں اور اشیاء اتار لیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسی لیے یہ دنیا کیا ہے، محنت سے کماؤ، مشقت سے جوڑو، حسرت سے چھوڑتے جاؤ، حسرت سے چھوڑتے جاؤ۔ اللہ اکبر، عزیزان گرامی وقار، ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور اپنے اعمال کی حساب کرتے رہیں۔ ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور اس میں معلوم نہیں اللہ رب العزت اس سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اعمال بد کے بارے میں تو یہ کنفرم ہے ہم نے یہ سارے گناہ کیے ہیں اور گناہ کی سزا بھگتنی ہے۔ اللہ رب العزت چاہے تو اپنی رحمت سے معاف کر دے، مگر یہ کوئی گارنٹی بات نہیں ہے، لیکن جہنم تو ہے، یہ تو گارنٹی ہے۔ اللہ اکبر، جب جبریل امین رونے لگے تو اللہ رب العزت کی طرف سے غیب سے آواز آئی۔ جب جبریل رونے لگے ان کو دیکھ کر میرے مصطفیٰ بھی رونے لگے۔ اللہ اکبر، اب سید الانبیاء بھی رو رہے ہیں، سید الملائکہ بھی رو رہے ہیں۔ آواز آتی ہے غیب سے، اے جبریل اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم دونوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے تم دونوں کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ سبحان اللہ، عزیزان گرامی وقار، یہ حضرات تو محفوظ ہیں، کیا ہم بھی محفوظ ہیں؟ بولو، ہم بھی محفوظ ہیں؟ نہیں، ہم سے اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے کہ تم محفوظ ہو؟ پھر کس بنیاد پر ہم نماز چھوڑتے ہیں؟ کس بنیاد پر ہم روزہ ترک کرتے ہیں؟ کس بنیاد پر فرائض سے منہ موڑتے ہیں؟ کس بنیاد پر ہم بدیاں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ جہنم ہے۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غور سے سنیے، اور یہ حدیث مسند احمد بن حنبل کی ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ روایت موجود ہے، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا۔ کیسا لایا جائے گا؟
اللہ اکبر کبیرہ ایسے لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی. کتنی ہزار؟ 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچتے ہوں گے. میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین کے 7 طبقات ہیں. آپ اور ہم جس زمین کے حصے میں ہیں وہ بالکل پہلا بالکل آخری حصہ ہے اور سب سے اوپر کا حصہ ہے. اس سے نیچے 6 حصے اور ہیں. اللہ اکبر. عزیزان گرامی اس سے نیچے جو ہے وہ کون سا حصہ ہے؟ 6واں حصہ. اللہ الصمد. اس 6 حصے میں کیا ہے؟ ہوا کا خزانہ. رب العزت نے جب قوم عاد کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا، جب سرکشی بڑھ گئی، نبیوں کی اور نبی کی انہوں نے بات نہ مانی، توہین کی، ان کو معاذ اللہ ذلیل کرنا چاہا، لیکن اللہ رب العزت کے نبی کو، اللہ کے ولی کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اس لیے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اللہ اکبر. بتائیے جب ولی سے دشمنی، اللہ رب العزت سے دشمنی ہے تو نبی سے دشمنی بھی یقیناً اللہ رب العزت سے دشمنی ہے. اللہ کی پناہ کہ اپنے دل میں کبھی کسی سنی صحیح العقیدہ عالم کے حوالے سے بھی اپنے دل میں دشمنی پیدا مت کرنا. اس لیے کہ میں اس لیے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں خود عالم ہوں، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے بھی آپ کو بھی کفر سے اللہ محفوظ رکھے. فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی عالم دین سے دنیاوی خصومت کی وجہ سے دشمنی رکھتا ہے تو اس پر کفر کا خوف ہے، اور اگر اس وجہ سے دشمنی رکھتا ہے کہ یہ عالم ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا فقہاء کرام کے اقوال کی روشنی میں تب تو وہ کافر ہے. جب عالم کی دشمنی دل میں کفر تک پہنچا دیتی ہے تو ولی کی دشمنی تمہیں کفر تک کیوں نہیں پہنچائے گی، اور نبی کی دشمنی کیوں نہ کفر تک پہنچائے گی. انہوں نے نبی کی توہین کی. اللہ رب العزت نے اچھا ایک بات اور سن لیجئے. میں نے عرض کیا یہ زمین کے 7 درجے ہیں. کتنے درجے؟ ذرا زور سے بولیے. 7 درجے ہیں. اور یہ زمین ایک مچھلی کے پیٹ پر ہے. مچھلی کتنی بڑی ہوگی؟ زمین جو ہزاروں کلومیٹر پہ پھیلی ہوئی ہے، آپ چکر لگاتے تھک جاؤ گے، مگر پھر بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے میں نے اس زمین کا چپا چپا چھان لیا ہے، گوشہ گوشہ دیکھ لیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ مچھلی کی پیٹھ پر ہے اور اس کی آنکھیں آسمان سے ملی ہوئی، اور وہ مچھلی ایک چٹان میں ہے. چٹان کتنی بڑی ہوگی؟ اور وہ چٹان ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہے. زور سے کہیے. وہ چٹان ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہے. تو پھر اب تجھے تعجب نہیں ہونا چاہیے جو سے آدھا فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمان کا خردلتی نالا حکم اتصالی، یعنی میں نے پوری دنیا کو ایسے دیکھا ہے جیسے اپنے ہتھیلی میں رائی کا دانا. زور سے بولو زور سے. جب حدیث شریف سے ثابت کہ پوری زمین ایک مچھلی کی پیٹھ پر ہے اور پوری مچھلی ایک چٹان پر ہے اور چٹان ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہے، تو اگر میرے غوث پاک فرمائے میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی میں، تو تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ رب العزت اپنے ولیوں کو وہ شان وہ مرتبہ اللہ اکبر عطا فرماتا ہے کہ جہاں تک عام لوگوں کے عقل کی بھی رسائی نہیں. اللہ اکبر. اب سنیے جب اس کے 6 درجے 7 درجے بنائے گئے، میرے آقا فرما رہے پہلے درجے میں جنات
इंसान, चौपाए, जानवर, चरिंदों परिंद, ये पेड़ पौधे, ये जो आप देख रहे हो, सिर्फ इतनी दुनिया नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है। जमीन के 7 तबकात है, ये पहला तबका है। दूसरे तबके में मेरे आका ने फरमाया हवा का खजाना है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरादा किया कौम आद को हलाक करने का, जब उनकी सरकशी बढ़ गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दूसरे जमीन के हिस्से के हवा के खाजिद फरिश्ते को हुक्म दिया कि तू जो है इन पर हवा चला। उस फरिश्ते ने अर्ज किया, मौला अज़्ज़ व जल्ला, मैं इन पर हवा के खजाने में से बैल के नथने के बराबर खोलता हूं। बैल का नथना समझ रहे? ये नाक और उसका नथना, बैल के नथने के बराबर मैं खोलता हूं। रब्बुल इज्जत ने फरमाया तब तो मेरी सारी मखलूक हलाक हो जाएगी। यानी इनके ऊपर एक अंगूठी के नगीने के बराबर दरवाजा खोल, एक अंगूठी के नगीने के बराबर दरवाजा खोल। उस फरिश्ते ने लब्बैक कहा और ठीक है बोला, हाजिर हो तेरा हुक्म जलाने के लिए। एक अंगूठी के नगीने के बराबर दरवाजा खोला। ऐसी हवा चली कि तेज आंधी आई और उनके सारे मकानात और उनकी सारी प्रॉपर्टियां सब उड़ा कर ले गई। उनके सारे मवेशी जानवर हलाक कर दिए गए और वो औंधे मुंह गिर कर हलाक व तबाह व बर्बाद हो गए। अल्लाह अकबर। ये दूसरा दर्जा है। तीसरा दर्जा जमीन का, मेरे आका ने फरमाया उसमें जहन्नम के पत्थर हैं, वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, यानी जहन्नम का ईंधन यानी जलाने की चीजें ये इंसान होंगे, अल्लाह अकबर, और पत्थर होंगे। एक बुजुर्ग ने देखा, अल्लाह अकबर, एक छोटा सा बच्चा है, नन्हा सा बच्चा है, अभी उसकी उम्र 7-8 साल की है, वो रो रहा है। बुजुर्ग ने फरमाया, अरे बेटे तू क्यों रो रहा है? वो बच्चा कहता है, अल्लाह अकबर, मैं जहन्नम को याद करके रो रहा हूं। बुजुर्ग फरमाते हैं, बेटे तू तो अभी छोटा है, अभी तो तुझे बड़ा होना है, अमल करना है, अभी से तू रो रहा है, अभी से मत रो, क्यों रोता है? वो बच्चा रोते हुए जवाब देता है, अल्लाह अकबर कबीरा, मैंने माँ को देखा है, मेरी माँ को जब चूल्हा जलाती है, जब बड़ी बड़ी लकड़ियों को आग नहीं लगती तो नीचे छोटी छोटी लकड़ियां दे करके आग जलाती है। मैं इसलिए डर रहा हूँ कि जब जहन्नम में बड़े लोग नहीं जलेंगे तो कहीं छोटों को नीचे रखकर उन्हें न जलाया जाए। अल्लाह अकबर बोलो, अल्लाह अकबर। कहा सुभान अल्लाह बोलना, कहा अल्हम्दुलिल्लाह बोलना, पहले वो सीख लीजिए। हजारों साल से तकरीर सुन रहे हैं आप, हजारों साल का मतलब कई साल से। यहाँ तादाद बताना मकसूद नहीं है, यहाँ कसरत बताना मकसूद होता है। जैसे मैं कहूँ 1000 बार बोला मैं तुझे, क्या 1000 बार बोला? नहीं, यहाँ जो है कसरत बताना मकसूद है, तो इसलिए 1000 बार आप बयान सुनते रहते। कहा अल्लाह अकबर बोलना, कहा सुभान अल्लाह बोलना। कहीं फजीलत की बात आई, अल्लाह की रहमत की बात आई, सुभान अल्लाह कहो। अल्लाह के अजाब की बात आई, अल्लाह अकबर पढ़ो। और जब कोई गुस्ताखी वाली बात सुनो तो मआज़ अल्लाह कहो, अल्लाह अकबर। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये है जहन्नम जिसका ईंधन पत्थर होंगे। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके 4थे दर्जे में गंधक, जो जहन्नम के लिए है। गंधक जानते हैं किसको कहते हैं? गंधक कहते हैं डांबर को। डांबर को देखा है, जब आग में डांबर जलता है और वो जब गिरने लगता है एक सयाल मादा होकर, अल्लाह अकबर, अगर गलती से भी किसी के पांव पर हाथ पर पड़ जाए तो फिर उसकी खैर नहीं। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या जहन्नम के लिए गंधक भी है? हाँ फरमाया, गंधक भी है, और ऐसा गंधक है, ऐसा गंधक है। मेरे आका ने फरमाया अगर उसमें बड़े बड़े पहाड़, जो इतने बड़े बड़े जखीम हैं, वो पहाड़ अगर उस गंधक में डाले जाएं तो वो रेजा रेजा होकर नरम हो जाएं। अल्लाह अकबर। अजीज़ाने गिरामी, फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
ارشاد فرمایا پھر اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا 5ویں درجے میں اللہ اکبر 5ویں درجے میں جہنم کے بچھو ہیں. وہ بچھو فرمایا پختی اونٹ کے برابر بڑے بڑے، یعنی بہت بڑا اونٹ ہوتا ہے اتنا بڑا. میرے آقا رحمت عالم نے ارشاد فرمایا جہنم میں 70,000 وادیاں ہیں، ہر وادی میں ایک مکان اور اس مکان میں ایک سوراخ، اور یا ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں، ہر گھاٹی میں 70,000 مکانات، ہر مکان میں 70,000 سوراخ، اور ہر سوراخ میں ایک ایک بچھو اللہ اکبر جہنمیوں کو ڈسنے کے لیے موجود ہے. پھر میرے آقا نے فرمایا 6 درجے میں میرے آقا نے فرمایا کہ وہاں جہنم کے سانپ ہیں. میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کہ اگر جہنم کا وہ سانپ اگر صرف بھونک دے، اس کی بھونک سے یہ سارا سبزہ جل کر راکھ ہو جائے. اللہ اکبر. حضرت جبریل امی سدرہ کے مکی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر جہنم کا دروازہ سوئی کے ناکے کے برابر کھولا جائے تو اس کی گرمی اور تپش سے ساری دنیا ہلاک و برباد ہو جائے. اور یا رسول اللہ اگر وہاں کا کوئی جہنمی وہ باہر نکالا جائے، میرے آقا نے فرمایا یا اس کی بدبو سے اور اس کی بدصورتی سے لوگ مر جائیں، صرف بات سے اور صرف اس کی بدصورتی کو دیکھ کر لوگ ہلاک ہو جائیں. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا کہ 7ویں درجے میں ابلیس لعین کو وہ جکڑا گیا ہے بیڑیوں سے. میرے آقا نے فرمایا اس کا ایک ہاتھ آگے ہے، ایک ہاتھ پیچھے ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی بندے پر اسے چھوڑے تو چھوڑتا ہے. اللہ الصمد. عزیزان گرامی وقار. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک روایت آپ سن لیجئے پھر تقریر ختم. یہ ابلیس تو پہلے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھیجتا ہے کس کو؟ بڑے بڑے اپنے جو ہے چیلوں کو بھیجتا ہے، جا وہ کام کر لے، وہ کام کر لے، وہ کام کر لے. لیکن جب بڑا کام سر انجام دینا ہوتا ہے اب چیلوں کو نہیں بھیجتا بلکہ وہ خود جاتا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ابلیس وہ سر پہ رنگ برنگے طرح طرح کی چیزیں رکھے ہوئے آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کون ہے؟ کہا میں ابلیس لعین ابلیس ہوں. کہا یہ سب کیا اٹھا رکھا ہے؟ کہا یہ سب دام ہیں، جال ہیں، میں ان میں لوگوں کو پھنساتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. کہا سب سے بڑا جال کیا ہے تیرا؟ کہا جب اجنبی مرد اور اجنبی عورت تنہائی میں جمع ہو تو کہتا ہے اب جو ہے اس موقع سے میں اپنے چیلوں کو نہیں بھیجتا بلکہ میں خود وہاں موجود ہوتا ہوں اور ان دونوں کو فتنے میں مبتلا کر دیتا ہوں. اور پھر جب بندہ صدقے کے لیے پیسہ الگ کرتا ہے تو میں خود وہاں پہنچ جاتا ہوں، اس لیے کہ میں وہ بڑا کام ہے وہ صدقہ دیتا ہے تو اللہ اکبر صدقے سے 70 بلائیں اللہ ٹالتا ہے، جن میں سے ادنا یہ کہ وہ بری موت سے بچ جاتا ہے. ادنا 3rd کلاس درجہ، پھر 2nd کلاس، 1st کلاس کا مطلب کیا ہے؟ تو صدقہ اللہ کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے. شیطان پہلا پھسلا کر گناہ کراتا ہے، بندہ صدقہ کرتا ہے، ادھر شیطان گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کا غضب جوش میں آتا ہے. لیکن بندہ جب استغفار کرتا ہے اور صدقہ کرتا ہے اللہ کے غضب کی آگ بجھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. اس لیے شیطان نے کہا کہ صدقہ جب بندہ دینے کے لیے پیسہ الگ کرتا ہے تو میں وہاں پہنچ جاتا ہوں اور وسوسے ڈالتا ہوں، ارے مت خرچہ کر، فلاں تیرا خرچہ باقی ہے، وہاں پر پیسہ دینا ہے، تیرا فلاں جو ہے کام باقی ہے. لہذا اگر کوئی 10,000 روپیے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ کوشش کرتا ہے کہ 10,000 روپیے بھی وہ اپنے لیے خرچ کر لے یا فضول کاموں میں لٹا دے.
صدقہ نہ کرے، لیکن اگر وہ نہیں مانتا ہے، کہتا ہے دل میں نہیں کچھ تو صدقہ کرنا چاہیے، تو شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ 10,000 میں سے 9,000 وہ اپنے لیے رکھ لے، 1,000 صدقہ کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا ہائے 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 ہائے، میں نے جو ہے سچی باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اب اس کے بعد کبھی میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، یہ کہا اور بھاگ گیا۔ عزیزان گرامی وقار، تو پتہ کیا چلا کہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی جہنم، دوزخ کی آگ بڑی شدید ہے، اور لیکن اللہ رب العزت نے اس سے بچنے کی ترکیب بھی ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ جہنم سے بچو، اگرچہ کھجور کی ایک شک دے کر کے، یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کی راہ میں دے کر کے، اللہ اکبر کبیرہ، مطلب یہ کہ اگر کوئی کھجور کا ٹکڑا بھی اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کو قبول فرما کر اسے نجات کا ذریعہ بنا دے، بشرطے کہ وہ ایمان ساتھ میں لے کر اس دنیا سے گیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عنایت فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیشہ ہمیں اپنے دل میں اس کا خوف رکھنے اور جہنم کا خوف کرنے، اور اللہ رب العزت سے ہمیشہ عفو و عافیت کا سوال کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔